دوستو وقت کافی ہونے جا رہا ہے اور علماء کرام کی فہرست بہت طویل ہے اور زیادہ وقت میں نہ لیتے ہوئے پھر تقریری میدان میں قدم رکھتے ہیں اور آج کی سب سے پہلی کڑی علاقے کے مشہور عالم دین سیمانچل کے مشہور عالم دین بلکہ اتر دیناجپور نہیں پورے بنگال کو روشن کرنے والے عالم دین حضرت علامہ و مولانا ممتاز عالم صاحب محتمم ادارہ فیض القرآن کی دعوت تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جرات کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ نبی سے جس نے سیکھی ہو اخوت و رواداری، نبی سے جس نے سیکھی ہو اخوت و رواداری ہرگز وہ انسانوں کو لڑانے کا عادی ہو نہیں سکتا۔ نبی کا چاہنے والا مسلسل جہاد نفس کرتا ہے، نبی کا چاہنے والا مسلسل جہاد نفس کرتا ہے، نبی کا کوئی شیدائی فسادی ہو نہیں سکتا۔ اس سے قبل تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ نعرہ تکبیر سے حضرت کا استقبال کریں۔ سبھی حضرات نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر جم کر لگائیے تاکہ پتہ چلے کہ سرزمین بھابرنگی میں کچھ ہو رہا ہے، نہیں تو جس طرح ابھی آپ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر پتہ نہیں چلے گا کہ جلسہ ہے یا قبرستان ہے۔ لگائیے تھوڑا کس کے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کچھ حضرات سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے، بولیں گے بھی نہیں، قسم کھا کے آیا لگتا ہے۔ قسم کو توڑیے بالکل، منہ میں اگر لڈو ہے تو نکالیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، بولیے نعرہ تکبیر، حضرت علامہ و مولانا ممتاز عالم صاحب زندہ باد، سرزمین بھابرنگی زندہ باد۔ آئیے حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے نورانی و حقانی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دیوان لا يعبأ اللہ به ودیوان لا یغفره شیئا ودیوان لا یترکه منه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں اور مختلف ہمارے اناؤنسر صاحب سے پتہ چلا کہ 30-35 منٹ کے اندر بات پوری کرنی ہے۔ مقررین کی لمبی فہرست بھی ہے، شعراء کرام بھی ہے، اس لیے سب کا خیال کر کے تھوڑی دیر کے اندر آپ حضرات سے دین کی گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ چند باتیں سننے کی کوشش کریں اور دل میں یہ نیت کریں پہلے کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس کو دل پہ لے کر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے بھائی عمل؟ عمل کی نیت سے سنیں گے۔ دیکھیے میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو لوگوں کے جو اعمال ہیں عمل لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے انسانوں کے 3 دفتر 3 رجسٹر یا 3 کیٹیگری ہوگا لوگوں کا. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ لوگوں کے 3 قسم کے دفتر ہوں گے حساب کتاب کے لیے جو اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. ایک دفتر ایسا ہوگا, دفتر سمجھتے ہیں رجسٹر, تو ایک دفتر ایسا ہوگا کہ اس میں جو اعمال لکھے ہوئے ہوں گے جن لوگوں کا, وہ ایسے اعمال ہوں گے کہ جن کی اللہ کے طرف سے ذرہ برابر بھی معافی نہیں ہوگی. سمجھ میں آگئی بات؟ جن لوگوں کا نام اور جن کا عمل اس دفتر میں ہوگا اس کی ذرہ برابر معافی نہیں ہوگی, بلکہ وہ جہنم میں جائیں گے. ایک دفتر تو یہ ہوگا. دوسرا دفتر وہ ہوگا ان لوگوں کا اعمال ہوں گے اس دفتر میں کہ جن کے اعمال کو جب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے اس دفتر میں اعمال آئے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کثرت سے معاف کریں گے, بہت زیادہ معاف کرتے رہیں گے. یعنی ان کی زیادہ پرواہ نہیں کریں گے معاف کرنے میں. سمجھ گئے؟ معاف کرتے رہیں گے اس دفتر میں جن لوگوں کا نام ہوگا. اور ایک دفتر وہ ہوگا تیسرا والا کہ اس دفتر میں جو عمل لکھا ہوا ہوگا اس میں سے ایک عمل کا بدلہ بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اس کا بدلہ ان لوگوں سے لیا جائے گا جن کا اس دفتر میں نام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے کتنے دفتر ہوں گے؟ میری عادت ہے, آپ کو بولنا پڑے گا ہمارے ساتھ ساتھ. کتنے دفتر ہوں گے؟ 3. پہلا دفتر وہ ہوگا کہ اس کے اندر جن لوگوں کے اعمال ہوں گے ان کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی, بغیر حساب کتاب کے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. دوسرا وہ دفتر ہوگا کہ اس میں جب اعمال نظر آئیں گے تو جن لوگوں کے وہ اعمال ہوں گے ان کو اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرتے رہیں گے. جاؤ چلو جنت میں جاتے رہو, معافی کا معاملہ ہوگا. اور تیسرا دفتر وہ ہوگا کہ جس میں بالکل معافی کیا, اس میں بدلہ لیا جائے گا. اس میں جو اعمال ہوں گے ان اعمال کا بدلہ لے کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. پہلا دفتر جس میں ذرہ برابر معافی نہیں ہوگی, بلکہ سامنے آتے ہی سیدھا جہنم, سامنے آتے ہی جہنم. یہ کون سا دفتر ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ کفر اور شرک کا دفتر ہوگا. کون سا دفتر ہوا؟ کفر اور شرک کا. یعنی اس دفتر میں جن لوگوں کا نام ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں. یعنی لا الہ الا اللہ, پڑھیے آپ میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کو پڑھا ہی نہیں, مانا ہی نہیں. بات ختم. جب انہوں نے اللہ ہی کو نہیں مانا تو اللہ ہی پر ایمان ہی نہیں لایا. جب اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تو ان کے لیے جنت کا کوئی سوال نہیں ہے, بغیر حساب کے ہی وہ جہنم میں چلے جائیں گے. کیونکہ حساب جو ہوگا وہ ہوگا وزن اعمال کے ذریعے سے. یعنی انسان کے اعمال کو تولا جائے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا.
تو تولا کب جائے گا؟ جبکہ ایک طرف نیکی ہو اور ایک طرف برائی ہو، تب تولا جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ناپا جائے گا اور تولا جائے گا نیکیوں کو اور برائیوں کو، تو تولنے میں ترازو کے اندر دو طرف چیزیں آئیں گی۔ قیامت میں جو تولنے کے لیے ترازو ہوگا، 8 پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الف لام میم صاد سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن ناپنا اور وزن کرنا یہ بالکل سچی بات ہے، ناپ تول ہوگا۔ تو ناپ تول کا مطلب لہو کفتان، قیامت کے دن جو ترازو ہوگا، جلالین شریف میں روایت میں، جلالین شریف کی عبارت میں ہے کہ اس ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے، تو جب ترازو میں 2 پلڑا ہوگا تو 2 پلڑے میں رکھنے کی طرف دونوں طرف چیز ہونی پڑے گی، تب نہ تولا جائے گا۔ ایک طرف نیکی ہوگی اور ایک طرف برائی ہوگی، اس کو تولا جائے گا۔ تو جن لوگوں کا نام اس دفتر میں ہے جو کفر اور شرک کا دفتر ہے، کفر اور شرک والے دفتر کے ترازو میں صرف کفر ہی کفر ہوگا، ادھر کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو جب نیکی ہے ہی نہیں تو ترازو کو تولنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر 16 پارے میں ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ان کے لیے ہم قیامت کے دن وزن ہی نہیں کریں گے، چونکہ وزن کے لیے نیکی بھی چاہیے، نیکی ہے ہی نہیں، سمجھ گئے؟ نیکی ہے ہی نہیں، تو لہذا وزن نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ بھی تو بہت اچھا کام کرتے ہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں نا، بیچارہ ایک غیر مسلم آدمی ہے، آپ اس کے بس مدد کے لیے جائیے، کبھی وہ بھی آپ کی مدد کر دیتا ہے، کبھی وہ بھی سچ بولتا ہے، بلکہ بہت سے لوگ گرمیوں میں راستے میں پانی پلاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے لیے علاج معالجہ کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ تو سب تو نیک کام ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو یہ بیچارے غیر مسلم لوگ بہت سے نیک کام کرتے ہیں، تو ان کے نیک کام کا کیا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جن حضرات کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کا جو نیک عمل ہوگا، ان کے نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں ان کے درجات میں اور کاروبار میں، کھیتی کھلیان میں ترقی کے ذریعے سے دے دے گا۔ آخرت میں بدلہ ملنے کے لیے ایمان شرط ہے، آخرت میں بدلہ ملنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب وہاں ایمان نہیں ہے، لہذا وہاں آخرت میں اس کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، سمجھئے گا میری باتوں کو، کہ دیکھیے ایک آدمی اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، جیسے آپ ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں اور آپ کو جانا ہے کہاں پر؟ سعودی عرب۔ تو سعودی عرب جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 3 کام کرنا پڑے گا۔ آپ اٹھ کر نہیں چلے جا سکتے، کیونکہ ایک ملک کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو 3 کام کرنا پڑے گا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب کوئی آدمی جاتا ہے تو کتنا کام کرنا پڑے گا؟ 3۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا پڑے گا۔ کیا ہونا پڑے گا؟ پاسپورٹ۔ نمبر 2، پاسپورٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس ملک کے ہیں اس ملک کے آپ مکمل شہری ہیں، تو پاسپورٹ مل گیا آپ کو۔ پھر آپ سعودی جانا چاہتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو پرمیشن ملنا پڑے گا، جس کو ویزا کہتے ہیں۔ تو دوسری چیز کیا چاہیے؟ بولتے رہیے، ویزا۔ تیسری چیز، آپ جب کسی ملک میں جائیں گے تو اس ملک میں آپ جو چلیں گے پھریں گے، تو چلنے پھرنے کے لیے آپ کے جیب میں توشہ ہونا پڑے گا، روپیہ پیسہ ہونا پڑے گا۔ تو اس ملک کا جو روپیہ پیسہ ہے، وہ روپیہ پیسہ کا انتظام آپ کو اپنے ملک میں کرنا پڑے گا، وہاں جا کر آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟
اپنے ملک میں بہت سی جگہ کرنسی روپیہ پیسہ بدلنے کی دکان ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو آپ کا کام کیا کرنا پڑے گا؟ مثال کے طور پر 20,000 روپیہ آپ انڈیا کا لے جائیے اور وہ آپ کو وہاں سے 2,000 2,500 روپیہ ریال دے گا سعودی کا. وہ ریال آپ کے جیب میں رہے گا. اس کو لے کر آپ اس ملک میں جائیں گے. تو کسی ملک میں جانے کے لیے کتنا کام کرنا پڑا؟ 3. آپ کے جیب میں کیا ہونا چاہیے؟ بولو بھائی. پاسپورٹ. دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ ویزا. تیسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ کرنسی ریال. تب جا کر آپ دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں, ورنہ آپ دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے. یہ تو قانون سمجھ میں آ گیا. قانون سمجھ میں آ گیا. اب ایک بات سمجھیے, ہم لوگ جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ ایک دنیا ہے اور ایک دنیا آخرت کی شروع ہوگی. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے 3 چیزیں چاہیے, ایسے گویا ایک ملک ابھی ہمارا یہ ہے دنیا, اور ایک ملک گویا آخرت ہے. تو آخرت میں جانے کے لیے یہاں پر بھی وہی قانون چلے گا. کون سا قانون؟ کہ یہاں پر بھی وہ 3 چیزیں چاہیے. کیا 3 چیزیں؟ بولو بھائی. پاسپورٹ, دوسری چیز ویزا, تیسری چیز کرنسی. کرنسی کو آپ کہہ دیجئے توشہ سفر, سفر کا توشہ, سفر کا توشہ. یہ 3 چیزیں چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سمجھ لیجئے گا. اگر آپ نے سمجھئے گا ان 3 چیزوں کو سعودی جانے سے پہلے انتظام نہیں کیا, تو جب آپ جو ہی آپ ایئرپورٹ میں پہنچیں گے امیگریشن میں آپ کو پکڑ لے گا. پکڑ لے گا نا. نہ آپ کو اب گھر جانے دے گا, نہ آپ کو سعودی جانے دے گا. جیل خانے میں پڑنا پڑے گا کہ یہ آدمی دھوکہ بازی کر کے جا رہا تھا. یہی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قانون کی بات ہے. اب اس ملک سے دوسرے ملک میں جو ہم جائیں گے, یعنی عالم دنیا سے عالم آخرت میں جو جائیں گے, تو یہاں پر بھی یہی قاعدہ آئے گا کہ 3 چیزیں ہونی پڑے گی. ایک پاسپورٹ, ایک ویزا اور ایک توشہ سفر, زاد راہ, راستے کا سامان. تو دیکھیے آخرت کے لیے پاسپورٹ کیا ہے, اور آخرت کے لیے ویزا کیا ہے, اور آخرت کے لیے توشہ سفر کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرماتے ہیں علماء نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اس دنیا سے آخرت کی دنیا میں جانے کے لیے جو پاسپورٹ ہمارے پاس ہے وہ پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ. کیا ہے پاسپورٹ؟ لا الہ الا اللہ. بولیے زور سے, لا الہ الا اللہ. یہ آخرت کا, بولو, آخرت کا پاسپورٹ ہے. اب کیا چاہیے؟ ویزا. پاسپورٹ ہے, ویزا چاہیے. حضرت مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ آخرت کا جو ویزا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. بولو بھائی, محمد الرسول اللہ. تو ایک طرف لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہوا, اور دوسری طرف محمد رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ ویزا ہوا. ٹھیک ہے. اب توشہ سفر چاہیے آخرت کے لیے. توشہ سفر, سفر کا توشہ یعنی آخرت میں جو کام دے گا. جیسے سعودی پہنچنے کے بعد ریال کام دے گا, وہاں کھائیں گے پیئیں گے ریال دیں گے, تو آخرت میں جو ریال کام دینے والا وہ کون سا توشہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگ جو اعمال کرتے ہیں, اعمال, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تلاوت, قرآن, ذکر, فکر, تسبیح, سبحان اللہ, غریبوں کی مدد کرنا, غریبوں کو شادی بیاہ میں پیسے دینا, یہ جلسہ جلسے میں آ کر بیٹھنا, دین کی باتیں سننا, یہ سب توشہ سفر ہے. یہ کیا ہے؟ بولتے رہیے. توشہ سفر ہے. تو اب ہمارے لیے ایک بات سمجھ میں آ گئی کھل کر کہ آخرت میں داخل ہونے کے لیے 3 چیزیں چاہیے. پہلی چیز پاسپورٹ کے لیے لا الہ الا اللہ, اور دوسری چیز چاہیے ویزا کے لیے محمد الرسول اللہ, اور تیسری چیز ہے توشہ سفر اعمال صالحہ. یہ وہ لوگ جن کے پاس لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ان کے لیے اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا.
جیسے امیگریشن میں دنیا میں روک دیا جاتا ہے، ان کو ایسے ہی وہیں پر روک دیا جائے گا، اور ان کے لیے جو آخرت میں جو بیڑا پار ہونے والا معاملہ تو وہ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے اس دفتر کے اندر جن کا کفر اور شرک میں جن کا نام ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات اور سن لیجئے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے دو لفظ کہا، ایک مشرک اور ایک کافر۔ سمجھ میں آ گیا؟ مشرک اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک چیز ڈرنے کی ہے جو ہمارے ماحول کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہے مشرک۔ مشرک کا مطلب ہے شرک کرنا، اور شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے اس کام کو اللہ کے علاوہ کے لیے ثابت کرنا کہ یہ کام دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے خاص ہے اس کام کو اللہ کے بندوں کے لیے ثابت کرنا، اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ چاہے اللہ کی ذات میں شرکت کرنا ہو، یا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شرکت کرنا ہو، یا اللہ کی صفات میں شرک کرنا ہو۔ مثال کے طور پر روزی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ موت دینا کس کا کام ہے؟ لڑکا دینا کس کا کام ہے؟ لڑکی دینا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی غلطی کرے اور غلطی کر کے کسی پیر کے پاس کسی قبر میں جائے، اور قبر میں جو آدمی اللہ کا نیک بندہ مر گیا ہے، دفن ہو چکا ہے، قبر میں جائے اور اس پیر صاحب سے یہ کہے کہ پیر صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا بیٹا نہیں ہے، آپ مجھے ایک بیٹا دے دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بتاؤ بیٹا دینا کس کا کام تھا؟ اللہ کا، اور آپ بیٹا کس سے مانگ رہے ہو؟ قبر والے سے جو خود مر گیا ہے، اس سے آپ مانگ رہے ہو۔ تو گویا جو کام اللہ سے لینا تھا وہ کام آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ایک پیر صاحب سے جو قبر میں دفن ہو چکا ہے ان سے آپ مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ والا کام اللہ کے بندے سے آپ مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ تو یہ جو ڈرنے کی چیز ہے، یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن اس شرک کے اندر وہ مبتلا ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے۔ میں اتنا کھول کر نہیں بولوں گا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کو، لہٰذا اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کے میدان میں جو پہلا دفتر ہوگا کفر اور شرک کا، تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی مسلمان فیملی کا ہو اور یہ شرک کے اندر مبتلا ہو، تو اس شرک کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر، بلکہ 5ویں پارے میں تو 2 جگہ بیان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو جو لے کر جائے گا اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک آدمی اگر دنیا میں شرک کرتا تھا، مثلا اس مجلس میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہو جس نے ایسا کام کر رکھا ہو کہ کسی قبر میں جا کر اس نے منت مانی، اور آج اس کے سامنے یہ بیان آیا کہ اوہو میں نے تو بہت بڑا شرک کیا ہے، تو ابھی موت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے شرک سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ پاک پھر ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن وقت کے اندر، وقت گزر جائے تو پھر اس گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں توبہ قبول کرنے کا ایک وقت بیان کیا ہے، اس وقت سے آگے اگر چلا جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 4 پارے میں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے، یعملون السیئات، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت،
یہاں تک کہ جب ان گناہ کرنے والے کے سامنے موت آ گئی اور موت اس کے گلے تک اٹک گئی اور اب وہ سانس لے رہا ہے اور اس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اور کہنے لگے انی تبت الآن، اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں لیست التوبہ، اب اس کی توبہ معتبر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ اس کی ہے، سمجھئے گا باتوں کو، ہر بات کو سمجھنی چاہیے۔ اب توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے ایمان کا، ہم نے جو اللہ پر ایمان لایا ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو بھائی، کیا اللہ کے کسی فرشتوں کو دیکھا ہے؟ آخرت کو ابھی دیکھا ہے ہم نے؟ کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے بغیر دیکھ کے اللہ پر ایمان لایا ہے نا؟ اور ایمان وہی معتبر ہے جو بغیر دیکھ کے ہو، دیکھ کر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو دوسری سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن جو کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب باتیں اس کی سچی ہے، بس لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اب اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، معلوم ہوا کہ دیکھ کر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، قیامت کے میدان میں جب کفار یہ دیکھ لیں گے کہ اب ہم کو یہاں پر کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا، تو وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ایمان لانے کی فکر کریں گے آخرت کے میدان میں۔ اور قرآن کریم میں 21 پارے میں ایک سورت ہے سورہ الف لام میم سجدہ، اس سورت کے اندر یہ نقشہ اللہ نے بیان کیا، ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَرَى، آپ جب دیکھ لیں گے، اگر آپ دیکھ لیں گے اس وقت اِذِ الْمُجْرِمُونَ ناکسو رؤوسہم، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم، گنہگار اور مجرم لوگ جب اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے، ربنا، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے اب سب کچھ دیکھ لیا، ابصرنا وسمعنا، اور ہم نے سب کچھ سن لیا، فرجعنا، ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، نعمل صالحا، ہم نیک بن جائیں گے، انا موقنون، اور ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو دیکھیے دیکھنے کے بعد اب وہ ایمان لانے کی تمنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، اب یہ دیکھنے کے بعد ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قیامت کے دن سب لوگ ایمان لانا چاہیں گے مگر اس دن کے ایمان لانے کا اعتبار نہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو ایمان لانے کے لیے شروع میں ہی کہا جاتا ہے، چنانچہ ہم لوگ مکتب میں جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا، چھوٹا چھوٹا بچہ جب مکتب میں جاتا ہے تو قاعدہ بغدادی پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ تو اس میں ہم کو سب سے پہلے یہ سکھلایا جاتا ہے آمنت باللہ، بولیے میرے ساتھ ساتھ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ پڑھتے نہ نہیں پڑھتے؟ یہ دعا کس کو سکھلاتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ کیا مطلب اس کا؟ آمنت باللہ۔ آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی مگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس دعا میں کیا ہے، پتہ نہیں ہے نا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بچہ اقرار کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ سے کہتا ہے آمنت باللہ، اللہ میں نے آپ پر ایمان لایا۔
بھائی اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، پھر بھی کیا کریں؟ آمنت باللہ، یا اللہ میں نے آپ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اے اللہ میں نے آپ کے سارے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اے اللہ میں نے آپ کے سارے آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اے اللہ میں نے آپ کے سارے رسولوں پر ایمان لایا، جتنے رسول آپ نے بھیجا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اے اللہ میں نے ایمان لایا آخرت کے دن کے اوپر، یعنی یہ دنیا ختم ہو کر جو آخرت کا حساب کتاب کا دن ہوگا اس پر میں نے ایمان لایا، والقدری، اے اللہ میں نے ایمان لایا تقدیر پر، خیرہی و شرہی، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، من اللہ تعالی، اے اللہ یہ سب آپ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور اے اللہ میں نے ایمان لایا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو دیکھیے ہمارا چھوٹا بچہ بھی کب ایمان لاتا ہے؟ بچپن میں، اسی وقت کہتا ہے آمنت باللہ، اے اللہ میں نے ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر، بغیر دیکھ کے ایمان لایا۔ دیکھ کر ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک مرتبہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت بادشاہ تھے بڑے، اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ اپنے محل کے کنارے گھومنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس جاتے جاتے راستے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، ان کا نام تھا شاہ بہلول، اللہ والا آدمی تھا۔ وہ شاہ بہلول راستے میں بیٹھ کر مٹی کا گھر بنا رہا تھا، مٹی کا گھر، چھوٹے بچوں کی طرح۔ تو ہارون رشید ادھر سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے کہنے لگا بہلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ مذاق اڑاتے تھے ان کا، بہلول یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو شاہ بہلول نے جواب دیا کہ یہ میں مٹی کا گھر بنا رہا ہوں۔ کہتے کیا کرو گے اس کو؟ کہ جو اس کو خرید لے گا اس کے لیے جنت کی دعا کر دوں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہارون رشید نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کی قیمت 1 دینار، سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، 1 دینار۔ ہارون رشید کہنے لگا بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، مٹی کا گھر ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں، اور تم نے اس کا دام 1 دینار بتا دیا تو بہت دام ہو گیا، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ بہلول نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں خریدنا ہے تو آپ آگے جائیے۔ پیچھے ان کی بیوی آ رہی تھی جن کا نام تھا زبیدہ، انہوں نے بھی آ کر بہلول سے پوچھ لیا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مٹی کا گھر بنا رہا ہوں۔ تو کیا کرو گے؟ کہ جو اس کو خریدے گا اس کے لیے جنت کی دعا کر دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہلول کو ہارون رشید کی بیوی نے پوچھا اس کی کتنی قیمت ہے؟ کہنے لگے 1 دینار۔ تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کہنے لگی کہ پھر تو بہت سستا ہے، جنت تو بہت سستا ہے۔ فوراً 1 دینار نکالا اور اس گھر کو خرید لیا، اور بہلول نے ان کے لیے جنت کی دعا کر دی۔ بات ختم ہو گئی، ہارون رشید کو کچھ نہیں ہوا، انہوں نے مٹی کا گھر خرید لیا، جنت کی دعا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کیا ہوا۔ رات کو ہارون رشید جب سونے لگے تو سونے کے بعد رات کو انہیں خواب آیا، ایک خواب دیکھتے ہیں۔ وہ کیا خواب ہے؟ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جنت میں سیر کر رہے ہیں، اور اس جنت میں ایک بہت خاص قسم کا گنبد ہے، جیسے یہ آپ نے پنڈل بنایا ہے نا، ایسا گنبد ہے، اور اتنے موتیوں سے، یاقوت سے اور مرجان سے اس کو مزین کیا گیا ہے، اور اس کی خوبصورتی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو ہارون رشید کے دل میں خیال آیا کہ یار جنت میں یہ اسپیشل گنبد کس کے لیے ہے؟ تو اس کے قریب گئے وہ خوابی میں، تو قریب جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ گیٹ میں لکھا ہوا ہے زبیدہ۔ اس گیٹ کے، اس گنبد کے گیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ زبیدہ۔ تو ہارون رشید خوابی میں سوچتے ہیں کہ زبیدہ تو میری بیوی کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کا جو بالا خانہ ہے، یہ حصہ ہے، یہ میری بیوی کے لیے ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ اگر یہ جنت میری بیوی کا ہے تو بیوی کا حصہ تو میرا بھی حصہ ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ چلو ذرا اندر دیکھ کر آئیں میری بیوی کے جنت کا کیا کیا خوبصورتی کا مقام ہے۔ اندر جانے کی کوشش کی اور اندر جانے کے لیے گیٹ میں آئے۔ جو ہی اندر گیٹ میں آئے اور داخل ہونے کی کوشش کی، فرشتے نے جھٹ سے پکڑ لیا۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ سب خواب میں ہو رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟
کہا کہ اندر جا رہا ہوں. کہ کیوں اندر جا رہے ہو بھائی؟ یہ تو دوسرے کی ہے. کہ بھائی دوسری کون ہے؟ وہ تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے زبیدہ, اپنی بیوی کے مکان میں جا رہا ہوں. تو فوراً فرشتے نے کہا کہ بیوی وہ ٹھیک ہے, وہ سب دنیا کا معاملہ ہے, یہاں تو جس کی جنت ہے وہی جائے گا, یہاں تو جس کی جنت ہے وہی جائے گا, تمہاری بیوی کا نام وہ جائے گا. اب یہ دیکھنے کے بعد ان کو اچانک ان کی آنکھ کھل گئی اور ان کو خیال آیا کہ اوہو یہ سارا معاملہ کل جو میں نے وہاں پر ہارون رشید نے شاہ بہلول کے ساتھ کیا تھا کہ میری بیوی نے جنت خرید لی تھی اور میں نے نہیں خریدا تھا, اسی کو مجھے دکھلایا گیا. بیوی کے لیے جنت الاٹمنٹ ہو چکی ہے اور میرے لیے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اب خیال آیا کہ آئندہ کل جب بھی صبح ہوگی فوراً بہلول کے پاس جاؤں گا اور جا کر وہ مٹی کا مکان خرید لوں گا, جنت کی دعا کرا لوں گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب انتظار کرتے رہے صبح ہونے کا. اب جب صبح ہوئی گھومنے کے لیے گئے ادھر, تو جا کر دیکھا کہ بہلول اسی کام پہ لگا ہوا ہے. کیا کر رہے ہو بہلول؟ سمجھے گا ٹھیک سے, بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ مٹی کا گھر بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ کہ جو خریدے گا جنت کی دعا کر دوں گا. ہارون رشید کہنے لگے کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو ہارون رشید کو جواب دیا شاہ بہلول نے کہ اس کی قیمت 100 دینار ہے. کتنے دینار ہیں؟ اب ہارون رشید سے بڑھ کر شاہ بہلول تھے, ان کی بزرگی ان سے بڑی ہوئی تھی. تو ہارون رشید کہنے لگا کہ جناب عالی کل تو اس کی قیمت تھی صرف 1 دینار اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت ہے کتنی؟ 100 دینار. یہ کیا ہو گیا؟ ایک دن میں اتنا دام بڑھ گیا. تو بہلول اونچے اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے رات کے خواب کا کشف سے ان کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے. تو بہلول نے جواب دیا ہارون رشید کل اس کی قیمت 1 دینار تھی, وہ بغیر دیکھ کر تھا. آج 100 دینار ہے چونکہ تم نے جنت کو دیکھ لیا ہے. کل اس کی قیمت 1 دینار تھی بغیر دیکھ کر اور آج 100 دینار ہے دیکھ کر. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ پتا چلا کہ آج ہم نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے تو بغیر دیکھ کر اگر ہم نے 1 روپیہ دے دیا اللہ کے راستے میں تو ہم کو 700 روپیہ تک ملے گا نا, چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. اور قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے قرآن کریم میں 10 جگہ یہ آیت آئی ہے کہ جو لوگ جہنم میں پکڑے جائیں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے میدان میں جہنم سے بچنے کے لیے کوئی بھی آدمی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا کہ اے اللہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو آپ لے لیجئے مگر مجھے جہنم سے بچا لیجئے. ما تقبل منہم, قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن سب کچھ دیکھ کر ہوگا اور آج بغیر دیکھ کر ہے. آج بغیر دیکھ. حدیث میں آتا ہے, آپ پڑھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ, پڑھیے سبحان اللہ, آگے پڑھیے الحمدللہ, آگے پڑھیے اللہ اکبر. آپ نے پڑھا نا, آپ کو پتا چلا کیا ہوا پڑھنے سے؟ کچھ نہیں پتا چلا. حدیث میں آتا ہے جب آدمی کو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے. آپ کو پتا نہیں چلا لیکن آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگ گیا. یہ کب آپ کو ملے گا؟ جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی, اس وقت آپ کو پتا چلے گا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی 1 آیت ہی تلاوت کرتا ہے, 1 آیت, تو آخرت کے میدان میں جب اندھیری ہوگی تو وہی 1 آیت اس کے لیے روشنی بن کر اس کو قبر سے حشر کی طرف لے جائے گا. آپ کو یہاں پتہ نہیں چلا لیکن 1 آیت آپ کو حشر کے میدان میں راستہ دیکھنے کے نور بن جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی آدمی اگر رات کو اندھیری رات ہو اور رات کو گھر سے اٹھا اور اندھیری رات میں پیدل چل کر مسجد گیا اور مسجد جا کر 2 رکعت نماز پڑھا تو آپ کو تو کچھ پتہ نہیں چلا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا بشر نور تامہ, خوشخبری سنا دو مکمل روشنی کی ان لوگوں کو جو رات کی اندھیری میں مسجد کی طرف جاتے ہیں کہ جن پیروں سے چل کر وہ مسجد جاتے ہیں وہ پیر قیامت کے دن ان کے لیے روشنی کا ذریعہ بن جائے گا.
سمجھ میں آ گئی بات؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. یہاں پر اعمال کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے. اعمال کا بدلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو پہلا دفتر میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ پہلا جو دفتر ہوگا وہ کفر اور شرک کا دفتر ہوگا. کفر اور شرک کے دفتر والوں کی کوئی معافی نہیں ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرما دی ہے الحمدللہ کہ ہمارے لوگ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا جو دفتر ہوگا، اب حدیث کی ترجمہ کر کے اور مختصر تشریح کر کے بات کو پورے کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے مقرروں کو موقع مل جائے. دوسرا جو دفتر ہوگا دیوان لا یغفی دیوان لا یعبأ اللہ بہ. دوسرا دفتر ایسا ہوگا کہ اس دفتر والوں کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کریں گے، یعنی کثرت سے ان کو معاف کرتے رہیں گے. اس میں کن لوگوں کا نام ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کا حساب کتاب ہوگا جو دنیا میں نماز پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن ان سے کوتاہی ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ مثلا 4 وقت کی نماز پڑھا، 1 وقت کی قضا ہو گئی. تلاوت کرتا تھا روزانہ 2 پارہ، 1 دن چھوٹ گیا. زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تھی، حساب کر کے 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا. کبھی کبھی اس نے جھوٹ بھی بول دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حج کرنا چاہیے تھا، حج فرض تھا نہیں کیا. زکوٰۃ صحیح سے ادا نہیں کیا، کوتاہی ہو گئی. تو اس کے پاس دونوں چیز ہے، پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے. پاسپورٹ کا مطلب لا الہ الا اللہ بھی ہے اور ویزا کا مطلب محمد الرسول اللہ بھی ہے، مگر اعمال میں کمی ہو رہی ہے. اعمال میں کمی ہو رہی ہے. لیکن میری بات سمجھیے گا، جن اعمال میں کمی ہو رہی ہے ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اللہ. بھائی نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوگا، نماز نہیں پڑھنے سے اللہ ناراض ہوگا. لیکن نماز پڑھنے سے کوئی بندہ خوش ہوگا ایسا نہیں، نماز نہیں پڑھنے سے کوئی بندہ ناراض ہوگا ایسا نہیں. ہاں مدرسے میں تو ہے، اگر طالب علم نماز نہیں پڑھے گا تو استاد مارے گا، صحیح ہے نا؟ تو وہ تو سزا دینے کے لیے ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن گاؤں میں اگر ایک مسجد ہے اور مسجد کے پاس ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی اس کو ماننے کے لیے جائے گا؟ کوئی ماننے جائے گا اس کو؟ لیکن ناراض کون ہوگا؟ اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ان گناہوں کا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کثرت سے معاف کریں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، چلو ان کو معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، اس لیے کہ یہ میرا حق تھا، میرے حق کو معاف کر دوں گا، میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. بات سمجھے نہیں آپ لوگ؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء حضرات کو تنہائی میں، ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کا نام ہے البدور السافرہ فی امور الآخرہ. اس کے مصنف ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ آخرت کے میدان میں علماء حضرات کو اللہ پاک تنہائی میں بلائیں گے، تنہائی میں اکیلے، اور سب سے چھپا کر بلائیں گے. اور بلانے کے بعد ان سے کہیں گے، دیکھو میں نے تم کو جو دنیا میں علم دیا تھا، اگر مجھے تمہیں عذاب دینا ہوتا تو میں تجھے علم نہیں دیتا. بھائی سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آگے اللہ کیا فرمائیں گے اس کو سنیے. ان حضرات علماء سے کہیں گے کہ اگر مجھے تمہیں عذاب دینا ہوتا تو میں تجھے علم نہیں دیتا، اور آج میں تیرے گناہوں کے باوجود تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں، ولا ابالی، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جنت میں چلا جا، جنت میں چلا جا. اگر مجھے تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں تجھے اپنا علم دیتا ہی نہیں، حدیث تجھے سکھلاتا نہیں، قرآن تجھے سکھلاتا نہیں. دیکھیے کیوں معافی ہو رہی ہے؟ چونکہ وہ جو گناہ ہیں ان گناہوں کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ ایسا دفتر ہے کہ اس دفتر میں اللہ تعالیٰ کثرت سے معاف کریں گے. مگر یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی نماز نہ پڑھے. میں نے بات یہ کی تھی کہ نمازی آدمی تھا، کوتاہی ہو رہی تھی، یہ ہے نا بات. یہ بات میں نے نہیں کی کہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، یہ دونوں مسئلہ الگ الگ ہے. اس لیے آپ لوگ دھوکہ مت کھائیے گا کہ ٹھکری باڑی کے محتمم صاحب تو مسئلہ آسان کر دیا ہمارے لیے. بھائی سمجھ گئے؟ اس لیے کہ یہاں بے نمازی کی گفتگو میں نے نہیں کی، میں نے گفتگو کی ہے نماز پڑھتا تھا لیکن کوتاہی ہوتی تھی. کبھی صبح کے وقت آنکھ نہیں کھلی،
جماعت چھٹ گئی، سورج نکل گیا، داغ قضا کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تفریط فی النوم، اگر نیند کی وجہ سے کسی کی آنکھ نہیں کھلی اور بعد میں وہ قضا کر لیا، سستی نہیں کی، آنکھ نہیں کھلی، بیچارہ معذور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ نیند ایک عذر ہے. بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایسا دفتر ہے کہ اس دفتر میں اللہ تعالیٰ کثرت سے معاف کریں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے. تو کتنے دفتر ہو گئے؟ بولو بھائی، 2 دفتر ہوئے اب تک. پہلے دفتر کی کوئی معافی نہیں، کفر اور شرک کا دفتر ہوا. دوسرے دفتر کی کثرت سے معافی ہوگی، وہ دفتر ہوگا جس میں اللہ کے حقوق ہوں گے. تیسرا دفتر وہ ہوگا کہ اللہ اپنی طرف سے بالکل معاف نہیں کرے گا. وہ دفتر کون سا ہوگا؟ علماء نے فرمایا ہے وہ دفتر اللہ کے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کا جو حق تھا، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، یہ دفتر ہوگا. اس دفتر کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ہوگی. پھر حدیث کی شرح کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ اس دفتر میں 3 قسم کے گناہ ہوں گے. بس بات ختم کرنے والا ہوں. اس دفتر میں 3 قسم کے گناہ ہوں گے. نمبر 1 قتل، نمبر 2 قتل کے بعد ناحق مال، نمبر 3 حد کی عزت. قتل، کسی نے کسی کو دشمنی سے قتل کر دیا ہوگا. ایسا ہوتا ہے، آدمی کوئی دشمنی تھی، کہیں جا رہا تھا، موقع ملا، گولی مار کے قتل کر دیا، اور اس کا کوئی انصاف نہیں ملا. نہ پولیس پکڑ سکی، نہ تھانہ پکڑ سکی، نہ کوئی انصاف ہوا. بتائیے ہوا؟ کوئی انصاف نہیں ہوا، بیچارہ تو مر گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کو جس کو آپ نے قتل کر دیا، ابھی مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے ہمارے بڑا پٹنہ میں ایک مولانا آدمی کو لوگوں نے جا کر قتل کر دیا تھا. آخر تک پتہ نہیں چلا کس نے قتل کیا ہے نا. تو اگر اس ایسے لوگوں کے لیے انصاف کا کوئی دن نہ ہو تو بتاؤ، جب دنیا میں بھی انصاف نہیں ملا تو پھر آخرت میں بھی اگر انصاف نہ ملے تو یہ تو کوئی دنیا کا نظام بے معنی ہو کر رہ جائے گا. بھائی بے معنی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے اللہ نے انصاف کا ایک دن متعین کیا ہے. قرآن کریم میں ہم لوگ ایک سورت ہے، سورہ فاتحہ، ہر ایک نماز میں پڑھتے ہیں. ہم لوگ اس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، بولو، یوم الدین. کیا معنی اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریف آپ کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، آپ بڑے مہربان ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں. اگلا جملہ دیکھیے، مالکی یوم الدین، اے اللہ انصاف کے دن کے آپ مالک ہیں، بدلے کے دن کے آپ مالک ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا میں ہزاروں آدمی ہیں جس پر ظلم ہو رہا ہے، ناحق قتل ہو رہا ہے، لیکن اسے کوئی انصاف نہیں مل پا رہا ہے. ہمارے ساتھ ابھی ہوا سب چیز ہمارے سامنے تھی، سارے دلائل ہمارے حق میں تھے، سب کچھ ہمارے حق میں تھا، اور لوگ سوچ بھی رہے تھے شروع میں کہ ہمارے حق میں فیصلہ آنے والا ہے. لیکن 15-20 منٹ کے اندر فیصلے کا رخ بدل گیا. بدلا کہ نہیں بدلا؟ لیکن شروع میں جب سن رہے تھے سب مطمئن ہو رہے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. لیکن انصاف ہوا؟ بولو بھائی، انصاف ہوا؟ کوئی انصاف نہیں ہوا. تو اب اگر انصاف یہاں بھی نہیں ملا اور آخرت میں بھی انصاف کا کوئی دن نہ ہوتا تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے انصاف کا ایک دن متعین کر رکھا ہے. آپ سوچیں گے کہ اللہ کو کیسے پتا چلا کس نے قتل کیا ہے نہیں قتل کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس مسئلے کو حل کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ ساری زمین میں جب زلزلہ آ جائے گا اور زمین ہل جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کی دفن کی ہوئی ساری چیزوں کو نکال کر باہر کر دے گی. وقال الانسان ما لها، لوگ کہیں گے اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اس دن اپنے اندر کی خبروں کو خود ہی بیان کر دے گی. زمین خود کہے گی لو یہ قاتل ہے، یہ میرے اوپر کھڑے ہو کر اس کو قتل کیا تھا، یہ قاتل ہے، لو اس کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کیا تھا. زمین خود گواہی دے گی، کسی کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو قتل ناحق ہے، قتل ناحق کا انصاف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تک جس کو قتل کیا ہے یا تو وہ معاف کر دے، ورنہ اس کی ساری برائیوں کو اس کے سر لادا جائے گا، یا ورنہ اس کی نیکیوں کو اس کو دیا جائے گا۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا قاتل کی بخشش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ناحق مال کھانا، کسی نے کسی کا مال کھا لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی ایک بتہ زمین بھی دبا لیتا ہے، ایک بالش زمین بھی دبا لے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ زمین جو اس نے دبایا ہے جس جگہ، اس زمین کا نیچے 7 حصہ کر لو، تو یہ 7 حصہ زمین اس آدمی کے گردن پر لادا جائے گا جو کسی کی ایک بالش زمین کو دبا لے گا۔ اب اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے صاحب؟ کوئی رجسٹری کی ہوئی زمین ہے اس کو بیچ رہا ہے، ایک مرتبہ بیچ چکا ہے پھر بیچ رہا ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے لیکن کاغذات میں کچھ کمی ہے، دوبارہ بیچنے کے لیے چلا گیا۔ اس کا دل خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ زمین بکری ہو چکی ہے، اب ناحق کھا رہا ہے، ناجائز کھا رہا ہے، کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے؟ قیامت کے دن اس کا مکمل حساب دینا پڑے گا۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے 4 پارے کے اندر، وَمَا كَانَ، ختم کروں ہے جی؟ ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر، عجیب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز چوری کرے گا، چھپائے گا، چاہے وہ سوئی کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو، ایک مرغی کیوں نہ ہو، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنے پیٹھ پر اسی چیز کو لاد کر وہ حاضر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی آدمی قیامت کے میدان میں اس طرح آئے گا کہ اس کے پیٹھ پر ایک اونٹ لدا ہوا ہوگا، کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ اس کی پیٹھ پر بکری لدی ہوئی ہوگی۔ حضور نے فرمایا دیکھو قیامت میں میرے سامنے کوئی ایسا مت آنا کہ اس کے پیٹھ کے اندر بکری لدی ہوئی ہو اور وہ بکری میں کرے اور میں اسے اللہ کے پاس بچا نہ سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک سوئی کو بھی دبا کے رکھا ہے، سوئی کی کیا حقیقت ہے؟ سوئی سمجھتا نا سلانے والا، اس سوئی کو بھی دوسرے کی دبا کے رکھے گا، اس سوئی کو بھی قیامت کے دن اس کو حاضر کرنا پڑے گا۔ بلکہ یہ تو چھوڑیے، علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ جانوروں کو مارتے ہیں ہل چلاتے ہوئے، جس نے جانور کو ضرورت سے زیادہ ڈنڈا مارا ہوگا، ہل چلاتے وقت مالک لوگ جانوروں کو مار دیتے ہیں، اگر 2 ڈنڈے کی جگہ 4 ڈنڈا آپ نے جانور کو مارا ہے تو اس جانور کو مارنے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس کو مارنے کی ایک حیثیت متعین ہے، آپ اس کو زیادہ مار رہے ہیں۔ حضرت شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایسی طریقے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، دونوں حضرات کی تحریر میں ایک بات ملتی ہے، بڑی عجیب بات ہے، وہ آپ کو نقل کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کا کسی پر 2 آنا کا حق رہ جائے، 2 آنا سمجھتے ہیں نا بھائی کتنا بڑا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس حق کو دنیا میں اس نے معاف نہیں کرا لیا اور آخرت میں وہ حق لے کر وہاں پر پہنچا ہے اور اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو جس آدمی کا 2 آنا آپ کے ذمے رہ جائے گا، تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ جس کے ذمے 2 آنا کسی کا رہ جائے گا، اس آدمی کو، اس 2 آنے والے کو اپنی زندگی کی 600 مقبول نفل نماز کا ثواب ادا کرنا پڑے گا۔ 600 رکعت کتنے پیسے کے بدلے میں؟ بولو بھائی، اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2 رکعت 2 آنے کی یہ سزا ہے، تو ہمارے معاشرہ میں جو ایک برائی بہت تیزی سے پھیل گئی ہے، کون سا؟ سودی قرضہ والا، کہ اگر کوئی کسی کو 1000 روپیہ قرض دیتا ہے تو تلاش کرنے سے ملتا نہیں۔ گاؤں میں ایک آدمی ہے کہ ہاں میں دوں گا مگر شرط ہے کہ 1000 پر مہینے کے آخر میں 1100 لوں گا۔ بتاؤ قرضے مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ مل جاتے ہیں نا۔ ہمارے یہاں ایک ملازم تھا بیچارہ، 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ اس نے قرضہ لیا تھا، وہ 10,000 روپیہ 3 سال کے اندر یا 2 سال میں 50,000 روپے ہوا تھا۔ اب وہ بیچارہ ہمارے یہاں ملازم ہے، روزانہ وہ روزانہ پریشان۔ ایک دن میں اس کو بلایا، بھائی کیا معاملہ ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے بتایا کہ حضرت یہ معاملہ میں نے سود پر قرض لیا تھا اور وہ ہوتے جو ہے 50,000 پر آ گیا ہے۔
اب میں ہر مہینے میں جو سود پر سود ہو رہا ہے اسی کو نہیں ادا کر پا رہا ہوں. تنخواہ اس کی 9,000 تھی, اب اس 9,000 سے گھر چلاوے یا وہ سود ادا کرے؟ بتائیے وہ کیسے کام کرے گا؟ تو مجھے بہت رحم آیا. میں نے اللہ کے بندے سے کہا کہ بھائی فلاں مدرسے میں ایک ملازم ہے, اس کا یہ حال ہے. اس آدمی نے مجھے 50,000 روپے دیے. اس کے لیے میں نے 2-3 مولانا لوگوں کے سامنے اس کو بلایا اور بلا کر اس بیچارے کو نقد 50,000 روپے دیا, اور جو پاتا تھا اس کو بھی بلایا اور اس کے سامنے اس کو 50,000 روپے دے کر معاملے کو ختم کرایا. محنت کر کے 50,000 روپے میں نے ایک جگہ سے لیا اور لے کر اس کے معاملے کو ٹھیک کرایا. اب آپ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے سماج کے اندر اور معاشرہ کے اندر کہ ہم لوگ اس طرح سود لوگوں کو دے رہے ہیں اور غریبوں کو ہم چوس رہے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور اس میں اچھے لوگ ملوث ہیں, اچھے گھرانے کے لوگ ملوث ہیں, بلکہ بعض عورتیں بھی ملوث ہیں. مجھے پتا چلا بعض بیوہ عورتیں جن کو ہم بیوہ سمجھ کر پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں, لیکن وہ اکٹھا کر کے کچھ پیسے اکٹھا ہو گیا اور وہ اس طرح قرض دے رہی ہے نا نہیں؟ بتائیے تو ہم تو اس کو بیوہ سمجھ کر دے رہے ہیں اور وہ اس طرح سود پر قرضہ دے رہی ہے. اب آپ بتاؤ میرے بھائی اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود کی جو سزا بیان کی ہے وہ سزا بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, الذین, 3 پارے کی آیت ہے, الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس. ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقومون, جب وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو کس طرح اٹھیں گے, اٹھنے کا طریقہ بتلایا ہے. میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں. پہلے آپ یوں سمجھئے, آپ لوگ دنیا میں ایسے آدمی کو دیکھیں ہیں جس کو جن پکڑتا ہے؟ دیکھیں تو جن پکڑنے والا آدمی سکون سے بیٹھا رہتا ہے نا؟ نہیں, جس کو جن پکڑتا ہے سکون سے بیٹھا رہتا ہے آپ لوگوں کی طرح, بلکہ کیا کرتا ہے وہ؟ بولو بھائی, کبھی اس کو مارتا ہے, کبھی اس کو مارتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی اس کو, طاقت کچھ نہیں لیکن 10 آدمی اس کو پکڑتے ہیں نا. کیونکہ اس کو کس نے پکڑ لیا ہے؟ بولیے, جن نے پکڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں لا یقومون, اپنی قبر سے وہ جب اٹھیں گے, کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس, وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ اس کو جنات نے پکڑ لیا ہے. جیسے دنیا میں جن پکڑنے والا آدمی کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے, ایسے قبروں سے یہ آدمی اٹھے گا. کیوں؟ یہ سزا کیوں ہوگی اس کی؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وہ چونکہ دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ سود بھی تو ایک تجارت ہے, سود بھی تو یہ کاروبار ہے, اس لیے اس کو یہ سزا ملے گی. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے تو تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. حرام کی ہوئی چیز کو وہ حلال سمجھ رہا تھا, اس لیے جیسے اس کو عقل نہیں ہے ایسے اس کو عقل نہیں ہوگی, ایسی اس کو سزا ملے گی. یہ تو قبر میں ہوگا اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا ہی. تو ایک قتل ہوا اور ایک ناحق مال کھانا ہوا. دوسری چیز ہے کسی کی عزت کو برباد کرنا. عزت کو برباد کرنے کا مطلب کسی کی چغل خوری کرنا, کسی کے اوپر حسد کرنا, کسی پر کوئی الزام لگا دینا, کسی کو کسی کے سامنے بے عزت کرنا, کسی کے عیب کے اوپر کسی کو تانا دینا. جیسے ایک آدمی ناٹا ہے, بانگرو جس کو کہتے ہیں ہم لوگ, اب 10 آدمی کے سامنے آپ اس کو کہہ دیا ہے تو بانگرو آدمی ہے. اب وہ بیچارہ خود ہی بانگرو ہے اور 10 آدمی کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا, بے عزت کر دیا. آپ ایک مومن کی عزت کو آپ نے برباد کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی مومن کسی مومن کی عزت کو برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپنے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ اس بانگرو آدمی کا نہیں ہے. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس کو میں نے بنایا ہے اور میرے بنائی ہوئی چیز پر تم اعتراض کر رہے ہو. کس کو ناٹا بنایا, کس کو کالا بنایا, کس کو چھوٹا بنایا, کس کو گورا بنایا, کس کو خوبصورت بنایا, کس کو کوجا بنایا, وہ میرا کاملہ ہے. تو تم نے اس پر اعتراض نہیں کیا, مجھ پر اعتراض کیا ہے. بنانے والے پر اعتراض ہے, اعتراض اس پر نہیں ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اس پر اعتراض نہیں, بنانے والے پر اعتراض ہے. اس لیے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میری چیز پر اعتراض کرتے ہو.
میری چیز پر اعتراض کرتے ہو. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیل نہ کرے. اللہ کو معلوم نہیں کس کا کیا مقام اللہ کے پاس ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ 3 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں، ایک تو کفر اور شرک سے بچیں، اللہ نے بچایا ہے. دوسری چیز نماز پڑھنے کی پابندی کریں. تیسری چیز اللہ کے بندوں کے حق کو برباد نہ کریں. اگر ایسا ہوا تو آخرت میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا، ورنہ اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آخرت کے ہر میدان میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. دعا کرتا ہوں آپ حضرات کے اور آپ کے جلسے کے لیے، اللہ جلسے کو بہت کامیاب فرمائے. ماشاءاللہ بہت غور سے آپ لوگوں نے باتوں کو سنی. اللہ تعالیٰ دل پر اس کو اتار دے. مولانا نسیم صاحب 2-2.5 مہینہ پہلے سے ہی مسلسل رابطے میں تھے، یہ بھی جلسے کی کامیابی کے لیے. اللہ پاک مسجد کو بننے کے سبیل پیدا فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق دے. میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں بھابرنگی والوں کو، جن لوگوں کو محنت سے اتنا بڑا شاندار جلسہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب کو سننے والوں سے اللہ راضی ہو جائے. میرے لیے بھی دعا کرے، اللہ ہمیں بھی صحت و تندرستی دے. مدرسے کے لیے بھی دعا فرماتے رہیں. علاقے کے تمام چھوٹے بڑے مدرسوں کے لیے اللہ ان تمام مدارس کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.